آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر ایسے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، ایسی فلمیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں ہیرو دکھ میں سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جی سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان ہے۔ ہیرو شراب پی رہا ہوتا ہے، نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جی شراب پینا جرم ہے، شراب پینا گناہ ہے، منشیات کا استعمال ممنوع ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جب ایک شادی شدہ عورت خامن سے چھپ کر غیر سے تعلق بڑھاتی ہے، غیر سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے، اس وقت نیچے پٹی کیوں نہیں چلتی کہ دھوکہ دینا گناہ ہے؟ جب ایک مرد دوسرے مرد کی بیوی سے تنہائی میں ملتا ہے، اس وقت نیچے پٹی کیوں نہیں چلتی کہ کسی اجنبی عورت سے خلوت اور تنہائی اختیار کرنا جرم ہے، گناہ ہے؟ جب بار بار جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اس وقت نیچے پٹی کیوں نہیں چلتی کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے؟ شادی کے موقع پر جب ایک عورت غیر محرم مردوں کے سامنے گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے، گاتی ہے، اس وقت نیچے پٹی کیوں نہیں چلتی کہ غیر محرم لوگوں کے سامنے ناچنے والی عورت کو بد کردار عورت کہا جاتا ہے؟ اس وقت نیچے پٹی کیوں نہیں چلتی کہ غیر محرم لوگوں کے سامنے ناچنے والی عورت کو بد چلن عورت کہا جاتا ہے؟ صرف سگریٹ اور شراب نوشی کی پٹی ہی کیوں؟ کیا ہمارے معاشرے کو صرف سگریٹ اور شراب نوشی کا خطرہ ہے، باقی کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے؟ باقی سب کچھ جائز ہے؟ کیا صرف شراب پینا گناہ ہے، باقی جھوٹ بولنا جائز ہے؟ باقی شوہر کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ والدین کو دھوکہ دینا، والدین کو چھوڑ کر کسی غیر کے پیچھے بھاگ جانا، کسی سے تعلق بڑھانا، کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا، کیا یہ سب کچھ جائز ہے؟ کیا صرف شراب پینا جرم ہے؟ کیا صرف سگریٹ پینا جرم ہے؟ باقی غیر محرم لوگوں کے سامنے گھنگرو باندھ کے ناچنا یہ جائز ہے؟ ہم سچ اور حقیقت تسلیم نہیں کرتے، بس ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ انسان بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، تعلقات بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، پھر بھی پریشان حال رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا، وہ اپنا کردار نہیں بدلتا، وہ اپنی سوچ نہیں بدلتا، اس لیے دکھی رہتا ہے۔ جوانو، اچھی سوچ رکھو، سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، اور کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی عزت بنتی ہے۔ انسان کا کردار سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ گناہ کرنے والوں کو حقارت سے نہ دیکھو، اور نہ ہی نیکیاں کرنے والوں کو، نمازیں پڑھنے والوں کو اپنے سے کم تر سمجھو، اور خود کی زیادہ نیکیاں نماز روزے پر گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ کون اللہ کے ہاں محبوب ہے اور کون اللہ کے ہاں مردود ہے، کس کا مقام اونچا کس کا مقام نیچے، کون اچھا کون برا، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر ایک بات ضرور ہے کہ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، بس ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کسی کو اپنے سے کم تر مت سمجھو، نہ جانے خدا نے اس کو کون کون سے کمالات سے نواز رکھا ہو۔ ایک امیر ٹھیکیدار تھا، وہ کسی خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا، گپ شپ ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی، ملاقاتیں ہونے لگیں، بات یہاں تک آن پہنچی کہ یہ امیر ٹھیکیدار اس عورت سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا۔ لیکن ایک دم اسے خیال آیا کہ کیوں نہ پہلے اس کا امتحان لیا جائے، دیکھا جائے، بھالا جائے کہ کہیں یہ بد کردار عورت تو نہیں ہے، کہیں یہ بد چلن عورت تو نہیں ہے، کیونکہ یہ امیر ٹھیکیدار کسی بد چلن عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی بد کردار عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس امیر ٹھیکیدار نے کیا کیا، اس عورت کے پیچھے ایک جاسوس لگا دیا، جا معلوم کر اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، کہیں بد کردار بد چلن عورت تو نہیں ہے۔ کچھ دن بعد جاسوس نے رپورٹ بھیجی، وہ رپورٹ کچھ یوں تھی کہ اس عورت کا کردار بھی اچھا ہے،
اس کا معیار بھی اچھا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہے، کام کے علاوہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، گرد و نواح حق ہمسائے سارے اس عورت کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ آج کل اس نے ایک گھٹیا ترین انسان سے دوستی لگا رکھی ہے، ایک کم ظرف اور گھٹیا ترین گندے انسان سے اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے۔ وہ امیر ہے، ٹھیکیدار ہے، اور وہ گھٹیا ترین انسان، بد کردار انسان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بس یہی اس میں کمی آ رہی ہے، باقی یہ عورت ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ گھٹیا ترین انسان کون تھا، وہ بد کردار انسان کون تھا؟ وہ یہی شخص تھا جس نے اس عورت کے پیچھے جاسوس لگایا تھا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیبوں پر تو نظر ڈالتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کیا دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اور کیا دوسروں کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ ایک دن انسان نے گلاب اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھا انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنے اندر جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ ہمیں اپنے بٹن کھولنے نہیں آتے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں آتا۔ کاش کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نصیب ہو جاتا، یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے زیادہ ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت، دوسری مرد کی غیرت۔ جوانوں، خدارا اپنے ذہنوں سے گندگی نکال کر پھینک دو، اپنے ذہنوں کو پاک کر لو، اپنے دل میں کسی کی بہن بیٹی کے لیے عزت پیدا کرو، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، نظریں نیچے کر کے چلا کرو، عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہاری تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ جنت کی حوروں کا خواب دیکھنے والوں، پہلے دنیا میں عورت کی عزت کرنا سیکھو۔ راہ چلتی عورتوں کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیا کرو، اپنی نگاہیں نیچے کر لیا کرو، تاکہ لوگ تمہاری عزتوں کو دیکھ کر بھی اپنا سر جھکا لیا کریں۔ عورت کو عزت صرف وہی مرد دے سکتا ہے جس کی رگوں میں حلالی ماں کا خون ہو، جس کی تربیت اچھی ہو، جس کی نظروں میں حیا ہو، جس کی آنکھوں میں حیا ہو۔ عورت ذات کی عزت کرنا سیکھ جاؤ اس سے پہلے کہ تم بیٹی کے باپ بن جاؤ۔ بیوی کو عزت دینے والے، بیوی کو رسپیکٹ دینے والے شوہر رن مرید یا غلام نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس ماں نے بیٹے کو، اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر 4 چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ 4 کام، 4 چیزیں۔ پوچھا گیا آقا وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز ہمیشہ سچ بولنا، سچائی کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ میرے کریم نبی نے ہمیشہ سچائی کی تعلیم دی ہے۔ میرے نبی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو نبی اور رسول نہ ماننے والے کافروں نے بھی آپ کی سچائی اور امانت داری پر متاثر ہو کر آپ کو صادق اور امین کے القابات سے نوازا تھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل بھی یہ تسلیم کرتا تھا کہ کائنات میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا انسان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی ہی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔
میرے نبی نے فرمایا صحابہ دوسری چیز کبھی بھول کر بھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کرے گا مگر 2 گناہ ہرگز نہیں کرے گا۔ ہر گناہ کرے گا مگر 2 گناہ ہرگز نہیں کرے گا میرا امتی۔ پوچھا گیا آقا وہ 2 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا گناہ جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا گناہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ پہلا گناہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج تو میرے معاشرے میں جھوٹ بولنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ کو ثواب سمجھ کر بولا، جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ثواب سمجھ کے بولتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ جھوٹ کو برائی تسلیم ہی نہیں کرتے، جھوٹ کو گناہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ جھوٹ بولنے والے پر خدا تعالی کی لعنت برستی ہے، فرشتے ایسے شخص پر لعنت کرتے ہیں جو شخص جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کی سچائی پر کوئی یقین نہیں کرتا، اس کے سچ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے، اور یہ بدبو فرشتوں کو 1 میل دور کر دیتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو۔ کچے پیاز سے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا ہرگز نہیں کھانا، کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آنا، اس لیے کہ کچے پیاز کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سنو، پیاز کی بدبو فرشتے برداشت کر لیتے ہیں لیکن جھوٹ کی بدبو فرشتے برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں جھوٹ بولنے والے سے۔ جھوٹ کی بدبو فرشتے برداشت نہیں کر پاتے۔ فرمایا صحابہ اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو جھوٹ نہ بولنا، کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہ بولنا۔ جوانوں زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے نا میری امت کا ہر ایک انسان ہر گناہ کر سکتا ہے مگر 2 گناہ نہیں کر سکتا۔ پہلا گناہ جھوٹ نہیں بول سکتا، دوسرا گناہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جوانوں زندگی میں میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے کی عمر اتنی لمبی ہوتی ہے، اتنی لمبی ہوتی ہے کہ دھوکہ مرتا نہیں، یہ زندہ ہی رہتا ہے، گھوم پھر کر گھومتا ہوا پھر پھراتا ہوا آخر کار آپ تک آن ہی پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بڑی ہی محبت ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تیسری چیز اپنے اخلاق اچھے بنانا، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ ایک صحابی آیا، عرض گزار ہوا آقا دین کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔ دوسری طرف آیا، کہنے لگا آقا دین کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔ تیسری طرف آ کر کہنے لگا وہی سوال دہرایا، آقا دین کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے اچھا اخلاق۔ جب وہ چوتھی جگہ سے آیا نا، چوتھی بار پوچھا آقا دین کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میاں غصہ نہ کرنا۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے، جو شخص غصہ نہیں کرتا وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے ہی غصہ نہیں کرتا، غصے کو پی جاتا ہے۔ اخلاق ہی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ اگر اخلاق نہیں تو انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ جوانوں اخلاق کے بغیر انسانوں کی جماعت انسان نہیں بلکہ حیوانوں کا ریوڑ کہلاتی ہے۔ اسلام میں ایمان اور اخلاق ان دونوں میں کسی چیز کا فرق نہیں۔ اسلام میں ایمان اور اخلاق یہ دونوں الگ الگ چیزیں بالکل نہیں، اس لیے کہ ایک اچھا مسلمان بھی ہمیشہ اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہمیشہ اس کے اچھے اخلاق سے شروع ہوتی ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں پہچان کرانی پڑے، تمہیں شناخت کرانی پڑے، تمہیں بتانا پڑے کہ دیکھو جی
شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے، فرمایا نہ بندے نہ، تیرا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے، تیرا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا ہونا چاہیے، تیرا اخلاق اس طرح کا ہونا چاہیے، تیری گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ فرمایا چوتھی چیز صحابہ، رزق حلال، رزق حلال کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ سے جب بھی تقاضا کرنا تو رزق حلال کا تقاضا کرنا، اللہ سے جب بھی مانگنا رزق حلال مانگنا، رزق حلال طلب کرنا۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام کا ایک لقمہ جس انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حرام کا ایک لقمہ جس انسان کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے نا، جب تک یہ لقمہ انسان کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اگر حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر رہا اور بندہ مر گیا تو یاد رکھنا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حرام کبھی نہ کھانا، اللہ سے جب بھی مانگنا رزق حلال مانگنا۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں، اگر ان چار چیزوں کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہو گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے۔ پہلی چیز، پہلا کام ہمیشہ سچ بولنا، دوسرا کام کبھی بھول کر بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، تیسرا کام اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے، چوتھا کام، چوتھی چیز ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔